عبدالرشید صاحب، مجھے آپ یہ بات بتائیں، عقل بڑی ہے یا مقدر بڑے ہیں؟ آپ مجھے اس پہ واضح طریقے سے سمجھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاض صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اچھا سوال ہے، اور میں نے جہاں تک ایک بزرگ کی ایک کہانی سنی ہے اس بارے میں وہی آپ کے آگے ضرور پیش کروں گا۔ آپ خود، مجھے امید ہے آپ خود سمجھ جائیں گے کیا عقل زیادہ امپورٹنٹ ہے یا مقدر ہے۔ تو بات اس طرح سے ہے کہ کوئی شخص تھا، وہ یوں سمجھ لو کہ وہ سویا رہتا تھا، زیادہ نیند تھی اس کو۔ تو کبھی کوئی اللہ کا نیک بندہ، ولی کلندر کا گزر ہوا تو اس نے اس سے کہا یار، آپ کا جو مقدر ہے وہ کہیں کسی پہاڑ میں سویا ہوا ہے، تو دکھائی جگہ کہ فلانے پہاڑ میں ہے، فلانی جگہ پہ ہے۔ تو وہ گیا، جب وہ گیا چلتا 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 وہ پہنچا ایک دریاؤ پہ کہیں راستے میں، تو اس سے وہاں پہ اس کو ایک شیر ملا۔ شیر نے کہا بھائی کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں جا رہا ہوں جی، میرا مقدر جو ہے وہ فلانے پہاڑ میں ہے سویا ہوا۔ اس نے کہا وہاں سے میری بھی ایک بات جو ہے اس سے پوچھ کے آنا۔ بولا کیا بات؟ کہا آپ اس سے پوچھنا کہ مجھے سر میں درد رہتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ شیر نے کہا۔ کہا ٹھیک ہے جی، میں پوچھ کے آؤں گا۔ چلا، جب وہاں سے آگے بڑھتا گیا تو پہنچا کہیں دریاؤ ندی پہ، تو وہاں پہ ایک مچھلی باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو مچھلی دریا کے باہر نکل جاتی ہے؟ ہاں، تو کیا دھوپ لگا رہی تھی؟ سمجھو کیا تھی کیا نہیں تھی۔ تو اس نے کہا بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی میں ایسے میرا مقدر کہیں سویا ہوا ہے، میں اس کو جگانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میری بھی ایک بات اس سے پوچھ کے آنا۔ کہا کیا؟ کہا مجھے دل میں درد رہتا ہے، معدے میں۔ کہا ٹھیک ہے، میں پوچھ کر آؤں گا۔ چلتا 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 جب پہنچا تو اب اس کو کہیں رات لگ گئی، تو وہاں پہ کوئی بادشاہ تھا۔ بادشاہ کے پاس جب گیا، وہ رات کو کھانا وانا کھلایا سب کچھ۔ تو اس نے پوچھا بھائی آپ کہاں جاؤ گے؟ کہا جی میں جا رہا ہوں، میرا مقدر جو ہے وہ فلانی جگہ پہاڑ میں سویا ہوا ہے، تو میں اسی کو جگانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، میرا بھی ایک سوال اس سے پوچھ کے آنا۔ کہا کیا؟ کہا جی میں رات کو جس چارپائی پہ سوتا ہوں وہ صبح وہ میرے اوپر ہوتی ہے، تو میں اس کے نیچے ہوتا ہوں۔ بادشاہ تو ایک فون آ رہا ہے، میں اس لیے آپ کو تھوڑا جلدی میں ہی بتاؤں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے جی، میں اس سے پوچھ کے آؤں گا۔ جب وہاں پہ پہنچا اس پہاڑ پہ، تو وہاں پہ جیسے یہ دلہن سنگار ونگار کر کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے نا، تو اسی طرح وہ سنگار ونگار کر کے وہاں پہ کوئی مقدر سویا ہوا تھا، اس کا مقدر سمجھو مقدر۔ تو اس نے کہا جی آپ کون ہو؟ کہا جی میں ہوں، میرا مقدر یہاں پہ سویا ہوا ہے۔ کہا ہاں ٹھیک، تو آیا اور میں بھی جاگ گیا۔ تو میں جاگ گیا، تو کہنے لگا ہاں بول کیا ہے؟ بولنے لگا چل، تو آگے آگے چل، میں آ رہا ہوں پیچھے سے۔ کس نے کہا؟ اس نے مقدر نے کہا۔ وہ کہنے لگا ہاں جی مجھے کچھ بندوں نے اور باتیں بولا۔ کیا بات؟ کہا جی شیر نے کہا ہے ایسے ایسے۔ پہلے بولا اس کا بادشاہ کا۔ کہنے لگا اس سے آپ بتاؤ کہ آپ کے گھر میں ایک آپ کی لڑکی ہے جو بالغ ہے، اس کی شادی کر دینی چاہیے، تو پھر آپ کا یہ جو معاملہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اوپر نیچے کا، اس کا چارپائی کا، تو یہ آپ کو ختم ہو جائے گا، آپ کو سکون اور آرام سے آپ رہو گے۔ ٹھیک۔ تو دوسرا بولا جی پھر ایک مچھی آئی جی، مچھی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میرا پوچھنا، مجھے معدے میں درد رہتا ہے۔ تو اس نے کہا، مقدر نے کہا جاؤ اس سے کہنا کہ آپ اپنے اس پسلی میں
لال ہے، لال لال ہے، وہ اتنا بڑا لال ہے آپ کی اس میں معدے میں، وہ ایک بادشاہ کی قیمت ہے، بہت بہت زیادہ قیمت ہے اس کی. اس کو بولو وہ نکال دے تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. تو تیسرا سوال، حاجی شیر نے کہا مجھے سر میں درد رہتا ہے، تو کہا شیر سے کہو آپ انسان کا خون جو ہے 2 قطرے پیو. کسی بیوقوف انسان کا تو بیوقوف انسان خون 2 قطرے پیو تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. تو جب پہلے آیا وہ بادشاہ کو سنایا یہ حقیقت، ایسے ایسے کہا جی آپ اس لڑکی کو شادی کر دو تو آپ کو سکون آرام آ جائے گا، ایسا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. تو کہا ٹھیک ہے جی، میں نے ٹھیک ہے بھائی آؤ تو آپ ہی ایسا کرو، آپ ہی کر لو میری لڑکی کے ساتھ شادی. تو اب کیا ہے، اب آگے وہ کہنے لگے نہیں 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 نہیں، میں کہاں میں اس کے ساتھ شادی کر سکوں گا، میرا مقدر جو ہے پیچھے سے آ رہا ہے. اس نے سوچا پتہ نہیں مقدر مجھے ڈائریکٹلی پتہ نہیں کتنا امیر بنا دے گا، کیا کرے گا. تو جیسے ہم سوچتے ہیں فیس بک کی طرح. تو جب دوسرا آیا آگے، اس نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے جاؤ. بادشاہ نے لگا دیا ہوگا کہیں پہ، اس کو پتہ تھا کیا کرنا ہے، تو گیا یہاں سے. اب دوسرا آ گیا مچھلی کے پاس. مچھلی سے کہا آپ کی پسلی میں ہے جی لال، آپ اس کو نکال دو تو آپ کو آرام ہو جائے گا، درد نہیں ہوگا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسا کرو، آپ نکالو اس لال کو. تو کہنے لگا نہیں جی میرا مقدر آ رہا ہے پیچھے سے، آپ کسی اور سے نکالو. مجھے اتنی فرصت نہیں ہے. میرے پاس فرصت نہیں ہے. تو اصل میں اس کو نیند آئی ہوئی تھی شاید. تو اب وہ گیا، پہنچا شیر کے پاس. شیر نے پوچھا ہاں بھائی بتا آپ کیا کہا آپ کے مقدر نے میرے بارے میں. تو کہا آپ کے بارے میں کہا جی آپ کے سر میں جو درد رہتا ہے کسی بیوقوف انسان کا خون کے 2 قطرے پینا تو آپ کے سر کا درد جو ہے وہ بھاگ جائے گا، دوبارہ نہیں ہوگا. کہنے لگا اس نے ٹھیک ہے بھائی، اب آپ سے بیوقوف کون ہوگا. یہ خبر لے کر آئے، اتنا کچھ چھوڑ کر آئے، پکڑا تو سارا کھیل ختم ہو گیا. یہ ہوتا ہے، یہاں سے آپ خود ہی اندازہ لگاؤ. مقدر تو اس کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو کہاں کہاں سے ہم سٹینڈ کریں گے، لیکن وہ خود ہی جاتا 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 اس نے عقل کی وجہ سے وہ جو ہے عقل کو جب صحیح استعمال نہیں کیا تو خون میں ڈال دیا اپنا آپ. یہیں سے آپ خود اندازہ لگاؤ، سب سے پہلے امپورٹنٹ عقل ہے.